ایک بزرگ تھے، ان کی 80 سال عمر تھی، اور 80 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 مرتبہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایک طواف کے ہوتے ہیں 7 چکر، تو 70 طواف کے 490 چکر، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 ضرب 2 140 تو نفلیں ہی ہو گئی۔ اب ہم اگر کسی دن 140 نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر پر ہمیں اللہ کی جگہ وہی اللہ نکلے گا۔ اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل، باقی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی وہ تھے اپنے زمانے میں، جو فتوے کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا تو چلتے چلاتے جیسے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے پاس آیا کرتے، وہ سارا دن دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے مصروف بندے، اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے زندگیاں اپنی دین کے لیے خوب گزاری۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، ہر روز 70,000 مرتبہ اسم ذات ذکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا، روزانہ 70,000 مرتبہ۔ ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت دی، کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں ناشتے میں اب اتنی دلچسپی نہیں رہی، ان کے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے، آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائیں۔ وہ کہنے لگے یہ ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے والد گرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر 2 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب نے اس کے لیے ارادہ کر لیا، روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا، ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا، سردی گرمی، خوشی غمی، صحت بیماری، دیس پردیس، ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا حتیٰ کہ 2 سال مکمل ہوئے۔ کہنے لگا اس کا نتیجہ عجیب ہے کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں 10 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں، سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ میرے والد کی نسل میں نرینہ اولاد یا مادینہ اولاد کوئی بھی جو نسل آگے چلی ہے، ہمارے خاندان کا 10 سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ۔ اللہ، یہ لوگ ابھی زندہ ہیں، فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر یہ لوگ آج کے اس دور میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ قرآن تلاوت کا حکم دیا، خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 43 سال کا عرصہ گزر چکا،
ان 43 سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی. اگر یہ لوگ ایسے عمالنامے میں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنا اس میں ناغہ نہیں ہوا، تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے. کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ، بس رمضان آیا تو دن رات کر کے کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں. ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان، ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح کے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں سے پوچھیں، ایک لفظ بولیں وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کریں. اللہ تیری حیران ہوتی ہیں وہ کہ حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں، حیران ہوتی ہے. اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو نعمت عطا فرماتا. ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا رمضان مبارک میں، تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی، ایک عجیب بات سنی. وہ کہنے لگے کہ اس مصلے پر جو قراء سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ نہیں لینا پڑا. 36 سال میں. اللہ. تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے؟ یہ فقط اہمیت ہے وقت کی. کس نے محنت کر لی اس نے وقت کو کما لیا، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا. وقت انتظار نہیں کرتا کسی کی. تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے سکھائیں. فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے، عظیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے. فرصت ہی نہیں ملتی جی، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے.